بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سوم ہمارے سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو عبداللہ عثمان ابن عفان اور غنی لقب ہے۔ سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ ننیال کی طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضا ام حکم یا ام حکیم عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہیں۔ 34 سال کی عمر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہے، یعنی پہل مسلمان ہونے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد انہی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس طرح دیگر مسلمان مصائب کا شکار تھے۔ ان کے چچا حکم بن ابو العاص جب ان کو پتہ چلا کہ بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے ان پر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ جب چچا کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اپنی پراپرٹی یا اپنی جائیداد یا اپنے رشتے ناتے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک چیز جس کے ساتھ فقط یہ وابستہ ہیں وہ ہے ان کا ایمان، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس نے چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح جناب عثمان کے ساتھ فرما دیتے ہیں، اور پھر 2 ہجری کو جب غزوہ بدر پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ مدینہ میں ٹھہرے، چونکہ حضرت رقیہ انتہائی بیمار تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لیے اور ان کی تیمارداری کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں ٹھہرایا۔ جب غزوہ بدر جس دن ختم ہوا اسی دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انتہائی مغموم پایا، تو پوچھا کہ عثمان اتنے مغموم کیوں نظر آتے؟ عرض کرنے لگے کہ خاندان نبوت کے ساتھ جو میرا رشتہ قائم تھا وہ آج ٹوٹ گیا، یعنی بلا جھجک بلا کراہت جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتا تھا تو آج سے وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے، آپ کی سیدنا عثمان غنی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا عجب منظر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ اسی وجہ سے آپ ذو النورین بھی کہلائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتوں میں بھی شمولیت اختیار فرمائی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، مکہ سے حبشہ کی طرف، اس میں بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کے ساتھ یعنی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اس لیے یہ ذو الہجرتین بھی ہیں جس طرح یہ ذو النورین ہیں۔ اور پھر یہ اکثر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تیار ہیں غزوہ میں شمولیت کے لیے، لیکن حضرت رقیہ کی طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ میں ٹھہرتے ہیں، اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں۔
اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تمام اعزازات جو غزوہ بدر میں شامل ہونے والے مجاہدین کو دیے، وہ تمام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیے گئے، یہاں تک کہ مال غنیمت میں سے حصہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اس غزوہ میں بھی شریک رہے۔ 4 ہجری کو غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے نائب کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ 5 ہجری کو غزوہ احزاب پیش آیا، اس میں بھی شانہ بشانہ شریک رہے۔ 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ احرام باندھیں، ہم طواف کے لیے یعنی عمرہ کے لیے جا رہے۔ 1400 اصحاب کے ساتھ احرام کی حالت میں جب حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعیین فرمائی۔ آپ تشریف لے گئے۔ اہل مکہ کے ساتھ جس وقت مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے یہ پیشکش کی کہ اے عثمان آپ طواف کر لیں، ہم نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طواف کرنے کی اجازت نہیں دینی، ان کے اصحاب کو طواف کی اجازت نہ ہوگی، آپ طواف کر لیں۔ کچھ اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ اکیلا ہی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوگا، نہ جانے ہمیں یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو بتایا کہ عثمان کبھی بھی میرے بغیر اکیلے طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں تو میں اکیلے میں طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔ اتنے دیر میں شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ خبر آگ کی طرح، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ فتح میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 اصحاب سے جان کی بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے اور کیا اعزاز ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 1400 اصحاب سے حضرت عثمان غنی کی جان کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز بخشا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اکثر غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ کی سیرت و کردار، آپ کے اخلاق کتنے نمایاں ہیں، آپ کا فضل و کمال کتنا بڑا ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زہد و تقوی میں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان میں چلے جاتے ہیں، قبور کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر جو قبور کی زیارت میں سب سے بڑا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، وہ اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ مسلسل روتے ہیں، قبر کو دیکھ کر، قبر کی مشکلات کو یاد کر کے، اپنی آخری منزل کو یاد کر کے تو اتنا روتے ہیں کہ ہچکی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن کسی نے آ کے یہ بتایا کہ سیدنا عثمان غنی مسلسل روئے جا رہے ہیں اور خاموش نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلا بھیجا۔ جب تشریف لائے تو وجہ پوچھی کہ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج میں نے آئینہ دیکھا اور اپنی داڑھی میں مجھے سفید بال نظر آیا، اور آپ سے ہم نے سن رکھا ہے کہ سفید بال
بڑھاپے کی دلیل ہے۔ تو میں اس بات پہ غم کھا رہا ہوں کہ میں بڑھاپے کے قریب ہو گیا ہوں، کیا آیا میں نے اپنی آخری منزل کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ کیا میرے اعمال مجھے بخشوا دیں گے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ ہم تو ان کا نام بھی باوضو ہو کر لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ زہد و تقوی میں اتنے اونچے ہیں، وہ پرہیزگاری اور للہیت میں کتنے بڑے ہیں، اور ان کی حیا اس کے کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ملائکہ بھی ان کی حیا کا پاس رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تکلف کے اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کپڑا مبارک آپ کی پنڈلی سے ذرا ہٹا ہوا ہے۔ اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بلکہ آپ اپنا کپڑا مبارک بھی پنڈلی سے نیچے کر لیتے ہیں۔ اصحاب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سیدنا عثمان غنی کی آمد پر اتنا تکلف کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو ایسی شخصیت ہے کہ آسماں کے ملائکہ بھی اس کی حیا کا پاس رکھتے ہیں، میں کیوں نہ پاس رکھوں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتنے آگے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو مسلمانوں کو وہاں کا پانی راست نہیں آیا، موافق نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے اس آدمی کے پاس چلے گئے جس کے پاس بیر روما تھا، بیر روما کے مالک کے پاس چلے گئے۔ آپ نے جا کر اس سے کہا کہ یہ کنواں اللہ کی راہ میں تم وقف کر دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک چشمہ دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا روزگار یہی ہے، میں اسی سے کماتا ہوں، میرا روزگار ختم ہو جائے گا۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلا، یہ اس آدمی کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کے کہا کہ تو کنواں بیچتا ہے۔ اس نے قیمت انتہائی مانگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت یعنی 35,000 درہم یا دینار دے کر فوری طور پہ اسے خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، بیر روما اگر میں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی وہی بشارت ہوگی جو بشارت آپ نے بنو غفار کے اس آدمی کو دی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عثمان، تیرے لیے بھی وہی بشارت ہوگی۔ تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے وہ کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ ان کے انفاق کا حال ہے، یہ خرچ کرنے کا حال ہے۔ بات صرف اسی پہ بس نہیں ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دفعہ قرض کی ضرورت پڑی تو 50,000 درہم قرض دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم اکٹھی کر لی، واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ایک دن مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے قرض اکٹھا کر لیا ہے، میں وہ رقم آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا، فرمایا وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دی، وہ میں نے گفٹ کر دی، آپ اپنے لیے استعمال کریں، مجھے واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا جذبہ ایثار تو دیکھیے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر دی۔ بالکل اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اصحاب کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ میں نے جنگ کے لیے جانا ہے اور مدد کی جائے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیش العسرہ کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے پیش فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اونٹوں کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تو ہر طرف اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا فرمائی، اے اللہ میں زمین پر عثمان سے راضی ہوں تو عرش پر عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ ہیں وہ شخصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نقد کا مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے تو مجھے کچھ نقد رقم بھی چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ان دیناروں کو، ان درہموں کو آپ ٹٹول رہے تھے اوپر نیچے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں یہ فرما رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اعزاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بھی مقرر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود یہ پہلے سے پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس وقت آئے تو اور ہی زیادہ پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی دیگر اصحاب کی طرح۔ اور پھر قرآن مجید کے ساتھ والہانہ محبت ہے، کمال کا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اس وقت وطر پڑھنے لگتے تو وطروں کے اندر صبح طلوع ہونے سے پہلے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ تعلق بالقرآن تھا، یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت تھی۔ اور حب رسول کیسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، سنت کی اتباع کتنی زبردست قسم کی کہ ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے ایسے بلا وجہ ہی مسکراتے ہیں۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ عثمان غنی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے سامنے مسکرانے کی کوئی وجہ معلوم نہیں کر رہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بغیر کسی وجہ کے وضو میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میں سنت کے طور پر مسکرا رہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر مستغرق تھے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی میں، ان کی سنت کی پیروی میں، ان کی محبت اور ان کے احترام میں۔ ایسی مقدس ہستیاں لائق تقلید ہیں، ایسی مقدس ہستیاں لائق اطاعت ہیں، اور ان کی سیرت کا تذکرہ کر کے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یہاں ایک بڑی جماعت کے ایک بڑے لیڈر نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ لکھا، اور اس میں ایک بڑا غلط قسم کا لفظ لکھا، کہا کہ یہ خانہ پرور تھے، یعنی جب ان کو خلافت ملی تو اپنے خاندان کو نوازتے رہے۔ اس پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اتنی مقدس ہستی جو اسلام کے مشکل ترین حالات میں اپنا سرمایہ، اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے لائے ہوئے دین پر لٹاتے ہیں، کیا ہمارا ایمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ خانہ پرور تھے؟ اور پھر ہم صدیوں بعد پیدا ہونے والے لوگ اصحاب کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور پھر ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو لے کے اس کو اس قدر اچھالیں گے کہ ان پر طرح طرح کے فتوے لگا دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے لائق تقلید ہے، اور میری تمام نوجوانوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ 34 سال کی عمر میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر اور پھر اپنی تجارت، اپنی پراپرٹی اور اپنے سارے مادی وسائل کو چھوڑ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ مسلم نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مادیت کو بت مت بناؤ، مادیت کے سامنے مت جھکو، ہمیں جھکنا فقط اللہ کے سامنے چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہماری پراپرٹیز، ہمارے مادی وسائل حق کو قبول کرنے میں کبھی رکاوٹ نہ بنے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ایسی ہستیوں کی سچی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔